رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ النور آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساجد کا ذکر فرمایا۔ مسجدیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مساجد کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت گاہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہو۔ اسی طرح مساجد کے بارے میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح احادیث میں بھی مساجد کا بکثرت ذکر ہے، جیسا کہ مشہور معروف حدیث ہے صحیحین میں مروی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، محبوب ترین جگہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں، سب سے محبوب، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ جس جگہ سے فرماتا ہے وہ اللہ کی مساجد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ انہی مساجد کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کریم نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ایسے گھروں میں، یعنی اللہ کا نور، پچھلی آیتوں میں اللہ کے نور کا تذکرہ ہے، وہ ایسے گھروں میں ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنہیں بلند کیا جاتا ہے، ان ترفع، جنہیں بلند کیا جاتا ہے۔ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں بلا ضرورت، ضرورت ہو تو تعمیر کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اونچی اونچی تعمیر کرنا، ترفع بلند کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ترفع کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ان تکرما، اس کا اکرام کیا جائے، اس کا، ان گھروں کا احترام کیا جائے۔ اکرام اور احترام میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل، ان دونوں باپ بیٹوں کو جو دو اللہ کے وقت کے پیغمبر تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، انہیں اس بات کا حکم دیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو تم دونوں پاک صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ تو اس کے اکرام میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، زیادہ ڈیکوریشن، خاص طور پہ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف زیادہ سجاوٹ، آرائش، نقوش، نقش و نگار بنانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ صفائی ستھرائی کمال کی ہو، مسجد کے اندر صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، بالکل صاف ستھری مسجد ہونی چاہیے، اس کی صفائی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں لوبان کی دھونی دی جاتی تھی خوشبو کی نیت سے، تاکہ مسجدیں خوشبودار ہو، خوشبو کا اہتمام کیا جا سکتا ہے لوبان کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے۔
اس میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں تھوکنے سے منع فرمایا، چونکہ یہ مسجدوں کا احترام ہے، احترام کے خلاف ہے کہ مسجد میں تھوکا جائے، اور اگر کوئی بہت ہی مجبوری میں تھوک بھی دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھوک پر مٹی ڈال دے، اس کو دفن کر دے، اس کو صاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہ اگر تھوک کا نشان دیکھتے تو اپنے دست مبارک سے کوئی لکڑی وغیرہ لے لیتے اور اس سے کرش ڈال دیتے اس نشان کو۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی مسجد کے احترام میں آتا ہے۔ مسجد میں شور و شغب نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، بلند آواز سے باتیں نہ کرنا، جیسے عام طور پہ لوگ مارکیٹوں میں منڈیوں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو ایسے مسجد کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے۔ یہ بھی مساجد کے احترام میں سے ہے، یہ بھی مسجد کے اکرام میں سے ہے۔ مسجد کے اندر بیع و شراء یعنی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، تجارت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی مساجد کے احترام میں سے ہے۔ مساجد کے اندر اپنی گم شدہ چیزوں کا اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی اگرچہ تھوڑی سی تفصیل ہے، ضروری وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرے تو تم اسے یہ کہو کہ لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تمہاری یہ چیز تم پر نہ لوٹائے، مطلب گم رہے تمہاری یہ چیز تمہیں نہ ملے۔ تو یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مساجد میں گم شدہ بچوں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ایک بچہ کھو گیا ہے، اس کا نام فلاں فلاں، گم شدہ بچوں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی اس میں شامل ہے؟ یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسجد میں اعلان کی علت کیا ہوتی تھی اور اب مسجد میں اعلان کی علت کیا ہوتی ہے۔ پہلے مسجد میں کس وجہ سے اعلان ہوتا تھا، اب مسجد میں کس وجہ سے اعلان ہوتا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ دیکھیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مدینے کے تمام لوگ جو قریب قریب رہتے ہیں سارے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے، یا جو بھی ان کے محلے کی مسجد ہوتی، مسجد قباء وغیرہ دوسری مساجد بھی تھی، ان مساجد میں جمع ہو جایا کرتے، نماز پڑھتے۔ جماعت کے بعد اعلان کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ موجود ہیں محلے کے، تو کوئی کہتا میرا بکرا کھو گیا، میری بکری کھو گئی، میری اونٹنی کھو گئی، اعلان ہوتا کہ سارے جمع اعلان کر دوں گا، سب کو پتہ چل جائے گا، جسے معلوم ہوگا وہ مجھے بتا دے گا، یا جسے ملی ہوگی وہ مجھے بتا دے گا۔ تو یہ ممنوع ہے کہ مساجد میں لوگ اس لیے نہیں جمع ہوتے ہیں، یہ مساجد کے فوائد میں سے نہیں ہے۔ اور آج کل مسجد میں اعلان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر سسٹم، ساؤنڈ سسٹم۔ دیکھیں، اگر مسجد میں کوئی اعلان کروانے آئے اور کہے مسجد کے خادم سے، جو بھی مسجد میں وہ موجود اعلان کرنا ہے، وہ کہتے لائٹ نہیں ہے، لائٹ، بجلی نہیں آ رہی، مطلب اسپیکرز نہیں چلیں گے، بجلی نہیں آ رہی تو اسپیکرز نہیں چلیں گے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بھی اعلان کرتا ہے؟ نہیں کرتا، چلا جاتا ہے۔ مسجد میں اعلان مقصود نہیں ہوتا، اسپیکرز کے ذریعے پورے محلے کو سنانا مقصد ہوتا ہے، چونکہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، پورے محلے میں اعلان ہو جائے گا، لوگ سن لیں گے، جس کے پاس اگر ہوگا یا جسے معلوم ہوگا وہ بتا دے گا۔ تو یہ ممنوع نہیں ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں۔ اس اعلان میں اور اس اعلان میں فرق ہے۔ خیر، مسجد کا احترام ازحد ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بلند کرنے کا حکم دیا۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس بات کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی جائیں، مسجد اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ مساجد اسی لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم ترین لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ کہ جنہیں تجارت اور بیع، کاروبار، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے مشغول نہیں کرتی، مصروف نہیں رکھتی، غافل نہیں کرتی۔ یہ چیزیں، یہ امور جو ہیں، اپنا تجارت، اپنا کام، اپنا کاروبار، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے مصروف نہیں رکھتی۔ ایسے عظیم لوگوں کا تذکرہ ہے یہاں پر۔
کہ جو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، اور جو لوگ نماز قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اس دن سے یعنی قیامت کے دن کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، قیامت کے دن سے، قیامت کے دن کے بارے میں وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ کس خوف میں، کس ڈر میں مبتلا رہتے ہیں؟ اس ڈر اور اس خوف میں کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ اور یہ دن، اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس میں آنکھیں پھترا جائیں گی اور دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، انسان یعنی گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا، پریشانی کی حالت میں ہوگا، اس دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہیں تجارت اور کاروبار جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے افراد میں اپنا نام شامل کریں، ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے کاروبار، جن کے کام کاج، جن کی مصروفیات، جن کی نیندیں، جن کی مجلسیں، جن کی بیٹھکیں، انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکیں۔ وگرنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام نہ بھی ہو تو ہوتا ہے یہ کام کر رہے ہیں، فائدہ، دنیاوی منفعت حاصل ہو رہی ہے، دنیاوی کاروبار حاصل ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بندہ مصروف ہے، ایک کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے گھر پر، بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عذر بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، بالکل ایزی بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہے بندہ، چل نہیں پا رہا، مسجد نہیں آ پا رہا، بغیر کسی ضرورت کے وہ آ ہی نہیں رہا۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جو کام کاج چھوڑ کر بھی مسجد چلے آتے ہیں، کام کاج چھوڑ کر بھی یعنی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا دکان پر رش لگا ہوا ہے، لیکن وہ بند کر کے بھائی میری نماز کا ٹائم ہے، بس وہ نماز کے لیے نکلتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ واقعہ منقول ہے، اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے، سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اذان ہو گئی مسجد میں، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی مسجد میں، تو اقامت ہوئی، جیسے ہی اقامت کی آواز آئی تو مدینے میں جو بازار تھا، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے سامان پر چادریں ڈال دی، ڈھانپ دیا اور چھوڑ کر مسجد کے لیے نکل گئے، نماز کے لیے نکل گئے۔ اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں کاروبار اور تجارت اللہ کے راستے سے نہیں روکتی۔ تو ہمارے لیے اس میں غور و فکر کا سامان ہے کہ ہماری نیندیں، ہمارا آرام، ہماری مجلسیں ہمیں اللہ کے ذکر سے کیوں روک دیتی ہیں؟ ہمیں اللہ کے پیارے بندے بننا چاہیے کہ جن کی مصروفیات جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے آڑے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، نماز میں جلدی آنا، نماز کے لیے جماعت میں آنا، اس کے لیے بہت سی احادیث ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اگر لوگ یہ بات جان لیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے، پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، ما فی النداء، اذان دینے کی یعنی نماز کے لیے اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، اور صف اول کی پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے، پھر اس کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہ ملے کہ وہ اس پر قرعہ اندازی کریں، یعنی ناموں کی پرچیاں ڈالیں، لاٹری ڈالیں، جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا، قرعہ میں جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا، قرعہ میں جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا، یعنی اتنی بھیڑ ہو جائے مسجد میں اذان دینے کے لیے، اتنا رش لگ جائے مسجد میں اذان دینے کے لیے، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے لیے، کہ فیصلہ مشکل ہو جائے کہ کون جو ہے وہ پہلے
صف میں نماز پڑھے گا اور کون دوسری صف میں نماز پڑھے گا. تو کئی پھر نام کی لاٹری ڈالتے ہیں, نام کی پرچی ڈالتے ہیں, پرچیاں نکالتے ہیں سب کے ناموں کی, جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا. اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا ثواب ہے تو یہ معاملہ ہو, اور پھر ان کے پاس قرآن اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو وہ قرآن اندازی کا راستہ اختیار کریں, لیکن اپنے لیے صف اول کی فضیلت حاصل کریں اور اذان دینے کی فضیلت حاصل کریں. یہ بڑے ثواب کا کام ہے اذان دینے کا مقصد, لیکن کیا ہو, یہ فضیلت حاصل کرنا ہو, یہ ثواب حاصل کرنا ہو. مطلب اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ یار میری آواز بڑی خوبصورت ہے, میں اذان دیتا ہوں, تو یہ ثواب تو حاصل نہیں ہوگا. یا میں اذان دیتا ہوں, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اذان دیتا ہے بڑی پابندی سے, تو پھر نہیں, اخلاص ہونا چاہیے اور اس ڈر سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ کہیں گے شاید بھائی اس کو تو بڑا شوق ہے, ریاکار ہے, دکھاوا کرتا ہے, تو اس ڈر سے نیکی کرنا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ قرآن اندازی کرتے, اس کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نہ ملتا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں جلدی آنے کے کیا فضائل ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو پھر وہ اس کے لیے دوڑ لگاتے, یعنی دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچ جاتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیقات سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیقات عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر کے لیے اتنی ہی رغبت رکھتے ہوں اور اتنا ہی شوق اور جذبہ اور لگن اور تڑپ رکھتے ہوں. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سابقو, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اپنے رب کے جنت کی طرف, کہ جس کی وسعت, جس کی چوڑائی جو ہے ایسی ہے جیسے کہ زمین و آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے. اتنی زیادہ اس کا, اتنا زیادہ بڑا اس کا رقبہ ہے اور اتنی بڑی اس کی چوڑائی ہے. اور فرمایا رب کریم نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا کہ تم جو ہے وہ تیزی دکھاؤ, مسارعت یعنی ایک دوسرے سے جلدی, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے جلدی کرنے کی کوشش کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے, بھلائی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. رب کریم نے بہت زیادہ ترغیبات دلائی. بھی یہاں پر کچھ ایسے امور کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن سے نمازی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. یعنی کچھ ایسے فوائد ہیں, کچھ ایسے فضائل ہیں, کچھ ایسے امور ہیں, کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن سے نمازی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. بے نمازی نہیں, نمازی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے مسجد میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پر جمعہ کے دن سب کی کوشش ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں, اذان شروع ہونے سے پہلے آ جائیں. سب کی کوشش ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کا جواب نہیں دیتے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کا جواب نہیں دیتے, منہ بند ہے. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب منہ بند, بغیر, میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں, منہ بند کیے
تفکر ہو سکتا ہے، غور و فکر ہو سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، خیالات لائے جا سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کو حرکت دینا پڑے گا، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، اور لفظ اپنے اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اپنے اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں الفاظ، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بڑی فضیلت ہے جس سے یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم کیا کرو؟ فرمایا وہی کلمات دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، چونکہ حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرتے تھے۔ باقی سیم کلمات ہیں، اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر، تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، میرے لیے دعائے رحمت کرو۔ درود کے معنی دعائے رحمت، چونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت نازل فرما، یہ ترجمہ ہے درود پاک کا، برکت نازل فرما، پھر آگے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، میرے لیے دعائے رحمت کرو، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مرات، چونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، میرے لیے ایک بار دعائے رحمت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم اسأل اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ طلب کرو۔ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جس کو ذریعہ اختیار کرنا کہتے ہیں، یہ وسیلہ کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ وہ وسیلہ بھی جائز ہے، آپ کے سامنے کئی بار بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ مطلب اس کی جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں، اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے، جنت کا ایک محل ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہونے والی ہے، وہ ارجو ان اکون انا ہوا، اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جسے یہ وسیلہ حاصل ہوگا۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی یہ جنت کا یہ مقام عطا فرما اور فضیلت عطا فرما۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ فرمایا فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، فرمایا جو میرے لیے اس وسیلے کو طلب کرے گا، جو میرے لیے اس وسیلے کو یعنی اذان کے کلمات دہرائے بھی، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد درود پاک پڑھے، پھر مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ یہ کتنا آسان عمل ہے، وہی کلمات دہرانے، وہی کلمات دہرانے، کتنا آسان عمل ہے، لیکن نمازی لوگ بھی محروم رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جمعے کے دن اس کا خیال نہیں رکھتے، بیٹھے ہوئے مسجد میں ہی، اب تو کام میں دھیان نہیں رہتا، یا کوئی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اب بھی توجہ نہیں ہے۔ یاد رہنا چاہیے، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ سنت چھوڑ دیں، لوگوں کو ترغیب تو دلائی جا سکتی ہے، لیکن ہر اذان کے ساتھ یہ بولنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں من قال حین تسمع المؤذن، یعنی جو شخص مؤذن کو حین یسمع المؤذن، جب وہ مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے
اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ اس وقت یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے گا تب کہنا ہے آپ نے, اذان کا جواب بھی دینا ہے اور ساتھ میں یہ بھی پڑھنا ہے. تو فرمایا کہ غفر لہ ذنبہ, اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نمازی حضرات بھی اس سے غافل رہتے ہیں, اس سے محروم رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, نیکیاں اس لیے نہیں ہوتی یا فضائل اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں سن کر ہم کہیں سبحان اللہ, صرف اس لیے نہیں ہوتی بلکہ عمل کے لیے ہوتی ہیں. ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں. کچھ دن اہتمام کرنے لگیں گے تو عادت بن جائے گی اور آٹومیٹکلی ہمیں یاد آئے گا. لیکن ہم ارادہ ہی نہ کریں, ہمارے دل میں شوق ہی نہ پیدا ہو کہ میں نے اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے, میں نے. اگر یہ دعا بڑی آسان ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ کلمات ویسے بھی ہمیں یاد ہیں, صبح شام کی دعاؤں میں بھی آتے ہیں, تو ان کو ملا کر کے پڑھنا ہے, تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اب گناہ ہم کتنے کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے, صبح شام ہر وقت. ہم میں سے کون ہے جو بول سکے کہ یار میں گناہوں سے پاک ہوں, گناہ نہیں کرتا. گناہ ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. جو اعمال گناہ کو مٹا دیتے ہیں ان کی طرف ہمارا کوئی شوق ہی نہیں ہوتا, ان کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے امور جن سے نمازی لوگ بھی, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی محروم رہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں ان سے یعنی محروم نہ رکھے اور محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں بھی شامل فرما دے جو ان تمام فضائل کو سمیٹنے والے, حاصل کرنے والے, اپنے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.